بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کوئی شخص کسی کے گھر میں اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کا مطلب یہ ہے: نمبر 1، کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلاً نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ نمبر 2، اور دوسرا مطلب یہ ہے، اور وہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، کہ جتنے کام مباح یا جائز ہیں ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب، لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلاً کھانا کھانا مباحات میں سے ہے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی تو اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں، یا اس نیت سے کھائے کہ اس سے لذت درات حاصل ہوگی تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہوگا۔ غرض زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں جس کو اچھی نیت سے کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ مثلاً اچھی نیت کی چند مثالیں جن سے اہم روز مرہ کے کاموں کو ثواب بنا سکتے ہیں، مندرجہ ذیل ہیں۔ روزی کمانا، خواہ تجارت کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں یا زراعت و صنعت کی شکل میں، اس میں اگر انسان یہ نیت کر کے اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو میرے نفس اور میرے گھر والوں کے حقوق عائد کیے ہیں، یہ کمائی اس کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ حقوق ٹھیک ادا کر سکوں، تو اس حلال روزی کمانے کی یہ ساری کارروائی عبادت اور ثواب بن جائے گی۔ پھر اس میں اگر یہ نیت کر لے کہ اپنی آمدنی کو اپنی اور گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے غریبوں کی امداد اور دوسرے نیک کاموں میں خرچ کروں گا، تو اس نیت سے ثواب مزید ملے گا۔ اگر ایک شخص ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ نیت یہ کر لے کہ میں اس علم کے ذریعے خدمت خلق کروں گا، مثلاً کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو مخلوق کو دین پہنچانے کی نیت کرے۔ میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے تو یہ نیت کر لے کہ ڈاکٹری کے ذریعے میں مریضوں کی خدمت کروں گا۔ انجینئرنگ کا طالب علم ہے تو یہ نیت کرے کہ میں اس فن سے ملک و قوم کی خدمت کروں گا، اور ہنر سیکھ رہا ہے تو اس غرض سے سیکھے کہ جو لوگ اس ہنر کے ضرورت مند ہوں گے ان کی حاجت پوری کروں گا، تو انشاءاللہ جتنا وقت وہ تعلیم حاصل کرنے میں گزارے گا اس کو اس نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے اس میں یہ سوچے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں فلاں راستہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کروں، تو یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نیت کرے کہ رزق کے بہت سے راستوں میں سے یہ راستہ میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے ذریعے وہ تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد ہوگی، تو خواہ وہ مریضوں سے جائز اور مناسب اجرت وصول کرے، تب بھی انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا۔
اور جب واقعتاً یہ نیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسے مواقع بھی آئیں گے جب وہ کسی شخص کو غریب دیکھے تو اس کا علاج بلا معاوضہ یا بہت رعایتی معاوضے پر کرے۔ کوئی شخص مثلاً کپڑے کی تجارت کرنا چاہتا ہے تو یہ نیت کرے کہ ہر انسان کے ذمہ شرعاً لباس پہننا واجب ہے۔ میں بہت سے پیشوں میں سے اس پیشے کا اس لیے انتخاب کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس واجب کی ادائیگی میں مدد دوں گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیشہ بھی باعث اجر ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی ملازمت میں یہ نیت کرے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے گا، تو خواہ وہ یہ کام تنخواہ لے کر رہا ہو، انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا۔ غرض کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت نہ کی جا سکتی ہو۔ اسی طرح اچھا لباس اس لیے پہنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا اثر نظر آئے اور دیکھنے والوں کو فرحت ہو، نہ یہ کہ وہ مجھے بڑا یا دولت مند سمجھیں۔ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ بچوں سے محبت فرماتے تھے۔ گھر کا کام اس نیت سے کیا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بیوی بچوں سے خوش طبعی کی باتیں اس نیت سے کی جائیں کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مہمانوں کی خاطر مدارت اس گھر سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے ہے۔ گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے لگایا جائے کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ پہنچے گا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہوگا تو ان کو اس سے خوشی ہوگی۔ اپنی تحریر کو اس نیت سے صاف اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والے کو سہولت ہوگی۔ عورت جائز زیب و زینت اس لیے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی اور مرد اس نیت سے صاف ستھرا رہے کہ بیوی کو مسرت اور راحت ملے گی۔ جائز تفریحات بقدر ضرورت اس گھر سے کی جائیں کہ ان سے فرائض کی ادائیگی میں چستی اور نشاط پیدا ہوگی۔ گھڑی اس نیت سے رکھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہوگا اور وقت کی قدر و قیمت پہچان کر اسے اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔ غرض یہ تو چند متفرق اور سرسری مثالیں ہیں، ورنہ جیسا کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بجا طور پر فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کرے ثواب کا کام نہ بنایا جا سکے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس نیت سے لذت حاصل کریں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس نیت سے دونوں کی عفت اور پاک دامنی حاصل ہوگی تو اس عمل پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔